السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کے حوالے سے ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی دعا کریں تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور سن رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعا کے 3 اسپیکٹس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسپیکٹ نمبر 1 کہ جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کا جو آنسر ہوتا ہے اس کی ٹائمنگز اللہ تعالیٰ کی اپنی ہوتی ہیں، یا تو وہ فوراً رپلائی ہو جاتا ہے یا جو ٹائمنگز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اسپیکٹ نمبر 2 جو بھی ہم نے دعا مانگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر کے ہمیں کوئی اور دے دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے کوئی دعا ایسی مانگی ہے جو کہ ہمارے لیے بینیفیشل نہیں ہے، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر کے کوئی اور ایسی چیز جو کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہوگی اس چیز میں کنورٹ کر کے دے دیتا ہے۔ اینڈ دا نمبر تھرڈ اسپیکٹ دعا کا کہ اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن آخرت میں جا کے ہمیں اس کا ریوارڈ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اور پھر وہ آخرت میں جا کے دیکھے گا کہ اس کی جو دعائیں ہیں اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا تو جو انسان سامنے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو دیکھ کے کہے گا کہ یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، مطلب اس کو اتنا گریٹ ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے اس کو آخرت میں دیں گے ان دعاؤں کا جو کہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی۔ تو ہمیں ہمیشہ کانٹینٹ رہنا چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو ضرور پورا کرے گی۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو سب بہت زیادہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ یہ اپنے 3 اسپیکٹس دعا کے جو ہے وہ ہم یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، تو ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا۔ اور ہم یہ ضرور دعا کریں اس رمضان کہ جب ہم اس رمضان سے نکلیں تو بے شک 1% ہی صحیح، لیکن ہمارا ایمان کا لیول، ہمارا عمل، ہمارا تقوی، خدا خوفی کا جو اینگل ہوتا ہے اس سے، اور ہمارے اخلاق، ہر چیز میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہی صحیح لیکن ڈفرینس ضرور آیا ہو۔ ہم تھوڑا سا ہی صحیح لیکن اسپرچولی جو ہے وہ ہم تھوڑا گرو کیے ہوں، اور جو ہمارا لیول تھا جہاں ہم پہلے تھے اس سے تھوڑا سا ہم اپ گریڈ ہو گئے ہوں، ہمارا ایمان کا لیول تھوڑا سا بڑھ گیا، اور جو ہمارا مقصد تھا وہ ریوائیو ہو گیا، کیونکہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ وہ ہماری جو ایمان ہے اس کو پالش کر دے دوبارہ سے، اور جو ہماری آخرت کی کوشش ہے اس کو جو ہے وہ بڑھا دے۔ تو جیسا کہ ابھی لیلۃ القدر بھی آئے گی، آخری جو طاق راتیں اس کے اندر ہم جو ہے وہ سرچ کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک لیلۃ القدر کی راتیں نصیب کرے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر جب وہ لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو تو میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ والی دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہم جب اس رمضان سے نکلیں تو ہم اپنے آپ کو بخشوا کے نکلیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ یعنی بد قسمت ہوتا ہے جو کہ رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنے آپ کو بخشوا کے اس میں سے نہ نکلے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آر ٹاپک۔ دس از دا ٹیبل آف کنٹینٹ۔ ہمارا ٹاپک تھا ریڈیولوجی آف ٹراما۔ ہم ڈفرینٹ ٹراماز کو اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہیڈ کے ٹراماز کو کہ ہیڈ کے اندر کون کون سے ٹراماز آتے ہیں۔ تو جو مین ٹراماز ہوتے ہیں اس کے اندر مین ٹراما کے اندر ہیما ٹراما بہت کامن ہوتا ہے، جو کہ ہوتا ہے اب ہیما ٹراما ڈفرینٹ ٹائپس کا ہوتا ہے، وہ اسکیلپ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سب ڈیورل، ایکیوٹ ایپی ہیمی ڈیورل، کرونک ایپی ڈیورل، اور جو ہے وہ سب ایرکنوائڈ اینڈ کنٹوژنز، ڈیفیوزل ایکزونل انجری اینڈ انٹرا سیریبرل، جس کو ہم انٹرا وینٹریکولر بھی کہتے ہیں اور انٹرا پیننکائمل بھی کہتے ہیں، وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو موسٹ کامن جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیماٹوما، لیکن وہ ڈفرینٹ لیولس پہ ہوتی ہے۔ ان سب کو ہم ڈیٹیل میں ایکس ریز کی امیجز کے ساتھ ایک ایک کر کے اسٹڈی کریں گے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے ہیڈ کے اندر وہ ہوتی ہے فریکچرز۔ ہم ان کو بھی اسٹڈی کریں گے کہ کون کون سے طرح کے فریکچرز ہوتے ہیں، جیسے ڈپریسڈ ہوتے ہیں، لینئر ہوتے ہیں، نیزل اینڈ مینڈیبولر اینڈ بیزل ہوتے ہیں، بیزلر، اور زائگومیٹیکو میگزیلری کا کمپلیکس ہوتا ہے جس کو ہم ٹرائیپوڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ہم فریکچرز ایکس رے سے دیکھیں گے۔ سروائکل کے اندر دو ٹائپس ہوتے ہیں، مینلی ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے انسٹیبل اور دوسرا ہوتا ہے اسٹیبل۔ تو انسٹیبل میں وہ والے فریکچرز آ جاتے ہیں سارے جن کے لیے ہمیں جو ہے وہ
ہم جو ہے وہ اس کی کنزرویٹو ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں سرجری کے لیے نہیں جانا ہوتا. لیکن جو اسٹیبل ہوتے ہیں فریکچرس ان کے لیے ہمیں سرجری نہیں کرنی پڑتی، لیکن جو انسٹیبل فریکچرز ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں جو ہے سرجری کرنی پڑتی ہے، وہ کنزرویٹیولی ٹریٹ نہیں ہوتے. تو یہ سارے انسٹیبل ہیں جن کے لیے ہمیں سرجری کرنی پڑے گی، اور یہ والے اسٹیبل ہیں جو کہ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے اور کنزرویٹیولی ٹریٹ ہو جاتے ہیں، جس کے اندر یونیلیٹرل فیسل ڈسلوکیشن آتا ہے، اڈونٹوائڈ فریکچر 1 اور 3 آتا ہے، اینڈ کلے شولڈرس فریکچر آتے ہیں، سمپل ویج کمپریشن فریکچر. یہ سارے اسٹیبل سروائکل کے فریکچرز ہیں، جبکہ جیفرسن فریکچر، اڈونٹوائڈ ٹائپ 2، فلیکشن ٹیئر ڈراپ برسٹ فریکچر آف دا باڈی آف ورٹیبرا، ہینڈمینس فریکچر، بائیلیٹرل فیسل جوائنٹ فریکچر، یہ سارے جو ہیں وہ انسٹیبل ہیں، جو کہ نرو کمپریشن بہت زیادہ کاز کرتے ہیں کہ ہمیں سرجری کے لیے جانا پڑتا ہے. نیکسٹ ہے آربیٹل ٹراما. آربیٹل ٹراما کے اندر بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جب آئیز کے اوپر ٹراما ہوا ہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک تو فریکچر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس، ڈفرینٹ آربیٹل کی جو ہے وہ اس کا فریکچر ہو جائے، بلو ان فریکچر، بلو آؤٹ فریکچر، اینڈ کوروائڈل ڈیٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، اینڈ کارنیئل لیسریشن ہو سکتی ہے، لینس ڈسلوکیشن ہو سکتی ہے. تو یہ سارے ہم اس کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. چیسٹ ٹراما کے اندر ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ ٹراماس کو، جیسے فلیئر چیسٹ ہوتا ہے کہ ریبس بہت زیادہ ٹوٹ جائیں اور فریگمنٹس ہو جائیں، اینڈ نیموتھوریکس، اسکیپولر کا کلیویکل کا فریکچر ہوتا ہے، ہیموتھوریکس، ٹینشن نیموتھوریکس، اینڈ ہیموپیریٹونیم اور ڈائفرام کی انجری. ان سب کو ہم ایکس رے سے اسٹڈی کریں گے. اینڈ لاسٹ ایبڈومینل ٹراما کے اندر بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں گے ایکس رے میں کہ اسپلین میں اگر ہوئے ڈیفیکٹ آئے ٹراما کی وجہ سے تو وہ کس طرح شو ہوگی، لیور، کڈنی اینڈ بلیڈر. ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے.